اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک عام جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ فیملی کمز فرسٹ، یعنی کہ ہمارے جو گھر والے ہوتے ہیں، جو اہل و عیال ہوتے ہیں، ان کا سب سے پہلا ہم پر حق ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ رشتے کی نوعیت ایسی ہے کہ جب ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی اور جن لوگوں کو دیکھا کہ ان کو ہماری کتنی پرواہ تھی اور انہوں نے کس طرح سے ہم سے محبت کی، تو سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم پر سب سے بڑا حق جو ہے اس ذات کا ہے کہ جس نے ہماری تخلیق کی اس وقت کہ جب یہ کائنات بھی موجود نہیں تھی، اور تمام ارواح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے اس بات کی گواہی دی، قالوا بلا شہدنا، کہ بے شک کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے روز یہ دعویٰ کریں کہ ہم اس بات سے غافل تھے۔ تو یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الاول، کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ جیسے کہ غالب نے کہا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو الاول ہے، اور ہر چیز کے بعد جو ذات رہنے والی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے الآخر۔ تو یہ دونوں نام الاول اور الآخر جو ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں کہ جو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے جو ہے خدا ہے، اور ہر چیز کے بعد جو ہے وہ خدا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، جو ذو الجلال ہے اور انتہائی اکرام کا مالک ہے۔ یہ بات جو ہے یہ ہمارے ہارڈ ویئر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جسے ہم فطرت کہتے ہیں، جو فطرہ، اس میں یہ چیز امپرنٹڈ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اور یہ ہر انسان کو اس بات کا علم ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں کہ انسان یہ بات فراموش کر بیٹھتا ہے، اور کچھ ہم اپنے سسٹم میں ایسے سافٹ ویئرز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں کہ ہم غفلت کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور اپنے رب سے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسے وائرس آتے ہیں جو ہمارے ہارڈ ویئر کو بالکل ہی کرپٹ کر دیتے ہیں، اور لوگ بالکل خدا کے منکر ہی ہو جاتے ہیں، کہ جیسے یہ کائنات خود بخود ہی جو ہے اس نے اپنی تخلیق کی ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی صدمہ پڑتا ہے کسی پر تو میموری جو ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کے جو ٹرائلز ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور پھر جب ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کو اپنے رب کی یاد آتی ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت عطا کرتا ہے، وہ ان کے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، کہ ہم اپنے اللہ ہی کو بلانگ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ اس حقیقت کا جو ہے اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الاول ہے اور وہ الآخر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم اپنا جب رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ہم اس بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، تو آپ سوچیں کہ عین ٹرائل کے وقت پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، اور تمہارے اموال میں، اور تمہارے ثمرات میں نقصانات سے اور خوف سے، اس وقت خوشخبری تو دور دور تک بھی جس کے بارے میں ہم نہ سوچیں، لیکن جو لوگ اس کٹھن مرحلے میں جو کہ ٹیمپرری ہے اس کو پہچانتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اس ٹیمپرری مومنٹ میں اس کو پہچاننا کہ جو ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس سے بڑا اور اس سے زیادہ مضبوط کوئی رشتہ نہیں ہے۔
تو اس وقت جو لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں پر جو ہے خصوصی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہی لوگ ہیں جو حقیقتاً جو ہیں جن کو ہدایت ملی ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں. یعنی یہ زندگی کے صحرا میں جہاں پر انسان کو کوئی جب کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جانا ہے، اب کدھر مڑنا ہے، اور جب اس بھوکلاہٹ کے عالم میں آپ کو لگے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اپنی بگننگ اور اپنا اینڈ یاد کرنا کہ ہم جدھر سے آئے ہیں اور کس کے پاس سے آئے ہیں اور کس کے پاس جا رہے ہیں، کہ وہ الاول ہے اور وہ الآخر ہے، اور اگر ہم اس کے ہیں اور یہ کائنات اس کی ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں جو اس سے بڑھ کر ہے، چاہے کتنی بھی بڑی مشکل ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ انسان سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ جڑتا ہے کہ وہی ہمارا شروع ہے اور وہی ہمارا آخر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا سورۃ الانسان کے شروع میں کہ کیا ایسا وقت انسان پر نہیں گزرا ہے کہ جب وہ ناقابل ذکر تھا. یعنی انسان کی تو ایک اپنی بگننگ ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ابدی زندگی عطا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.